بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، مکتب فراہی کیا ہے؟ مولانا حمید الدین فراہی اس صدی کا ایک ایسا نامور اور نابغہ نام تھے جنہوں نے علوم اسلامیہ کی دنیا میں قدم رکھا اور ایک نئی دنیا پیدا کر دی۔ ان کی ایک پوری کی پوری تعبیر ہے، پوری کی پوری فکر ہے۔ فکر فراہی کے نام سے اسے موسوم کیا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر اس کا ذکر بھی سنا ہوگا۔ خود جاوید احمد غامدی صاحب کے استاد جناب مولانا امین حسن اصلاحی انہی کے شاگرد رشید تھے۔ مولانا فراہی کی فکر کیا ہے؟ مولانا فراہی کی فکر نے کیا اثرات پیدا کیے؟ آج کے زمانے کے بڑے علماء اس فکر کی کنٹریبیوشن کو روایتی جو دینی افکار ہیں ان کے تقابل میں کیسے دیکھتے ہیں؟ اس موضوع کو آج زیر بحث لے کر آئیں گے۔ اس سابق ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت۔ ہم سے میرے سامنے ایک بڑے ہی معروف عالم مولانا عمار خان ناصر صاحب کی ایک تحریر ہے اور میں چاہوں گا کہ اس تحریر کے اقتباسات پڑھ کے غامدی صاحب سے توضیحات طلب کریں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مکتب فراہی کے مجموعی فکری حاصلات کی معنویت اور اثرات پر انہوں نے برسوں مطالعہ کیا ہے اور اس کو سامنے رکھ کے 5 کے قریب آبزرویشنز ہیں جو ان کی سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر کے دیے ہوئے دین اور اس پر مترتب ہونے والے علوم و افکار کے مابین امتیاز اور نتیجتاً دینی روایت کو دین کے مقام پر فائز کر دیے جانے کے مفاسد کا ازالہ ہے جو اس فکر کو پڑھنے کے بعد ہوتا ہے۔ میں سمجھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے اور وہ کیا مفاسد ہیں جو اس سے پیدا ہوتے ہیں، اور فکر فراہی نے جس کا آپ بھی ایک طرح سے حصہ ہیں، اسی کی کنٹینیوشن میں انہی پرنسپلز کو مانتے ہیں، اس پر کام کر رہے ہیں، کیا ایسا کیا ہے کہ جو روایتی دینی فکر کے اندر ابہامات تھے، کیوریوسٹیز تھیں، الجھنیں تھیں، وہ اس سے رفع ہوتی ہیں؟ پیغمبر کے دیے ہوئے دین اور اس پر مترتب ہونے والے علوم، اس فرق کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ میں اس پر بہت دفعہ گفتگو کر چکا ہوں، اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا دین پیغمبروں کو دیا گیا ہے۔ میں بارہا عرض کر چکا کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ابتدا کی تو پہلے انسان کو پیغمبری دے دی گئی۔ جب ہم دین کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ ہدایت جو آسمان سے آئی۔ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اصلاً تو یہ ہدایت بالاجمال میری اور آپ کی فطرت میں ودیعت ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی تفصیلات کر دی ہیں، ہر لحاظ سے اس کو متعین کر دیا ہے، اور جیسے جیسے دنیا آگے بڑھی ہے پیغمبر ہی اس کی وضاحت کر کے اس کے بعد دوسرے پہلوؤں کو نمایاں کرتے رہے ہیں۔ اس سے دین کی پوری ہدایت ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہر چیز بالکل متعین ہو کر سامنے آ گئی۔ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک وہ حکمت جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس حکمت کے 2 اجزاء ہیں، ایک ایمانیات ہیں، دوسرے اخلاقیات ہیں۔ یہی دین کی بنیاد ہے، یہی اصل دین ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر متفرع کر کے اپنا ایک قانون دیا ہے۔ اس قانون کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں الکتاب کہتا ہے، اور عام طور پر اس کے لیے شریعت کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جن کے مجموعے کا نام دین ہے۔ یہ دین ہے، یہ اصل دین ہے، یہ پیغمبروں کا دیا ہوا دین ہے۔ اس دین کو میں اصرار کرتا ہوں کہ بالکل واضح، بالکل متعین رہنا چاہیے۔ یعنی اس میں فہم ایک بالکل الگ چیز ہے۔ جب یہ پیش کیا جائے گا تو اس کو راضی و بخشی بھی سمجھیں گے، اس کو میں بھی سمجھوں گا، اس کو آپ بھی سمجھیں گے، یہ سمجھنے کا عمل ہے۔ لیکن اس کے محتویات کیا ہیں، اس کا کانٹینٹ کیا ہے، اس کو بالکل متعین اور بالکل الگ، ہر طرح کی آمیزش سے پاک رہنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اس کو جب پیش کیا جائے اسی طرح پیش کیا جائے، بے کم و کاست پیش کیا جائے، اس میں اپنی طرف سے نہ کوئی اضافہ نہ کوئی کمی۔ یہ چیز ہے جس کو ہم دین کہتے ہیں۔ اس پر ایک دینی علم کی روایت پہلے دن سے قائم ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس کے فہم کی روایت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے گا، آپ اس کا جواب دے دیں گے۔ اب یہ دین کا فہم لوگوں تک پہنچنا شروع ہوا ہے، یعنی سمجھنے کا عمل۔ صحابہ کرام کو بھی اس طرح کے بہت سے سوالات درپیش ہوں گے، وہ بھی ان کا جواب دے دیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی موقع پر لوگوں کی سہولت کے لیے خود بھی کوئی اس کی شرح و وضاحت کرے۔ تابعین، تبع تابعین
کے دور میں بھی یہی کام ہوگا، یہاں تک کہ علم کی تدوین کا دور آ جائے گا۔ چنانچہ علم کی تدوین کا جب دور آئے گا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں اس کو سمجھنے کا عمل بھی ایک خاص سطح تک پہنچ جائے گا، اور اس کو سمجھنے کے بعد انسانوں کے اس پر عمل کرنے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کی تفہیم کا عمل بھی ایک خاص فن بن جائے گا۔ ٹھیک، اسی چیز کو ہمارے ہاں فقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی پھر اس کے اصول متعین کیے جاتے ہیں کہ ہم نے کیسے اس دین کو سمجھنا ہے، اور پھر سمجھنے کے نتیجے میں حاصلات کو ترتیب دے دیا جاتا ہے۔ یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ دین کا فہم منتقل ہو گیا۔ اس میں زیادہ زور دین کے احکام، شریعت اور اس کی ان ہدایات پر رہا ہے جن کو ہم اوامر و نواہی سے تعبیر کرتے ہیں، زیادہ زور اس پر رہا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اس وقت پیش آتا ہے جب کچھ لوگ دین کے ایمانیات کو متعین کرنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں، اس پر اعتراضات بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے مقابل میں کبھی الحاد کھڑا ہوتا ہے، کبھی فلسفہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی کسی خاص زمانے کی حکمت مقابل میں آ جاتی ہے، کبھی صوفیانہ مذاہب سامنے آ جاتے ہیں۔ اس میں ایک تفہیم کا عمل ہوتا ہے، وہ تفہیم کا عمل بھی ہمارے ہاں شروع ہو گیا۔ جب وہ تفہیم کا عمل شروع ہوا تو اس سے جو علم وجود میں آیا اس کو ہم علم الکلام کہتے ہیں، یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ اس وقت جو دین کے بنیادی عقائد ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کیا استدلال ہے، کیا علمی استدلال ہے، کیا عقلی استدلال ہے، ہم کس طریقے سے اس حقیقت تک پہنچتے ہیں جس کے بعد ہم پیغمبروں کی ہدایت کو سمجھ سکتے اور اس کو قبول کرنے کے مقام پر آ جاتے ہیں۔ تو علم کلام اس کے نتیجے میں وجود میں آ جائے گا۔ ہمارے ہاں ایک اور چیز یہ ہوئی کہ بہت سے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ دین میں ہمارے داخل ہونے کے بعد خدا سے ہمارا ربط وہ کس طرح ہونا چاہیے، یہ بھی ایک فہم کا مرحلہ تھا، لیکن اس فہم کے مرحلے میں بیرونی اثرات کے تحت ایک صوفیانہ روایت داخل ہو گئی۔ صوفیانہ روایت داخل ہوئی تو وہ اپنے اندر بعض محاسن رکھتی تھی۔ ان محاسن کو سامنے رکھ کر لوگوں نے یہ خیال کیا کہ دین میرے اندر کیا تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، میں اگر اس کو اختیار کر لوں تو میرے اوپر کیا حقائق منکشف ہوتے ہیں، چیزوں کی حقیقت کس طرح میں جان سکتا ہوں، جن چیزوں کو مجھے اوامر و نواہی کی صورت میں دیا جا رہا ہے وہ صادر کہاں سے ہو رہے ہیں، ان کے صدور میں میرا کیا کردار ہے، اور کیا میں فی الواقع اپنے آپ کو وہاں پہنچا سکتا ہوں جہاں سے پیغمبر یہ سب کچھ لیتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے بھی ایک پورا مدرسہ فکر وجود میں آیا جس کو ہم اب تصوف سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس طریقے سے فقہ کی روایت، علم کلام کی روایت اور ایسے ہی تصوف کی روایت، یہ سب مل کے ہمارے ہاں اب دین سمجھا جاتا ہے۔ یعنی جس وقت ہم موجودہ زمانے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پوری تاریخ ہمارے پیچھے ہوتی ہے، یعنی دینی روایت سے جب ہمیں سابقہ پڑتا ہے تو وہاں یہ فرق نہیں کیا جاتا کہ یہ وہ دین ہے جو اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے ملا تھا اور یہ اس کے فہم سے پیدا ہونے والی روایت ہے۔ ٹھیک، میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی کہ علامہ اقبال نے جب اپنے خطبات ترتیب دیے ہیں تو اس کا نام کیا رکھا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یعنی ایک ہے اسلام اور ایک اسلام میں جو مذہبی فکر پیدا ہوا، وہ مذہبی فکر ہے جس کے میں نے بڑے بڑے معالم بیان کر دیے ہیں۔ بالعموم بھی اگر آپ پوچھیں تو یہ تین ہی چیزیں ہیں، یعنی علم کلام، تصوف اور فقہ، جن کو دینی روایت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ریلیجیس تھاٹ ہے، یہ جو مذہبی فکر پیدا ہوا ہے، یعنی دین کے فہم سے جو فکر پچھلی 12 صدیوں میں پیدا ہوا ہے، اس کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے، یعنی اس کو ایک نئی تشکیل دی جائے، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ۔ تو یہاں یہ نہیں کہا انہوں نے کہ مذہب کو یا دین کو ایک نئی صورت دی جائے، انڈرسٹینڈنگ کی جو روایت، بلکہ جو اس کی انڈرسٹینڈنگ، جو اس کے فہم کی روایت ہے، اس کو ایک نئی صورت دی جائے۔ جو شخص بھی اس معاملے میں داخل ہوگا وہ یہی کرے گا، یعنی وہ جائزہ لے گا کہ کیا علم کلام میں جو مباحث ہیں ان میں کہیں تجاوز تو نہیں ہو گیا اس دین سے، فقہ میں کہیں ایسی کوئی صورت تو نہیں پیدا ہو گئی، اسی طرح تصوف کیا ہے، کیا اس کا پیوند لگا لیا جائے، ساتھ اسے قبول کر لیا جائے، اس میں سے کوئی چیز قبول کی جا سکتی ہے، نہیں قبول کی جائے۔ تو یہ بحثیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں،
پوری تاریخ میں ہوتی رہتی ہیں۔ عمار خان ناصر صاحب نے لوگوں کو یہ توجہ دلائی ہے کہ جو کام اس پچھلی 1 صدی میں مدرسہ فراہی کے اکابر اہل علم نے کیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ متعین ہو کر سامنے آ گئی۔ اچھا، یعنی اب آپ انگلی رکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ وہ دین ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے انسانیت کو دیا ہے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ اس کے فہم میں پھر انسان موجود ہے، یعنی سمجھنے کا عمل تو انسان ہی نے کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ دین کیا ہے، اس کا کانٹینٹ کیا ہے، وہ دین الگ کر کے بیان کر دیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد پر اب جو فہم پیدا ہو رہا ہے وہ خواہ تفسیر میں پیدا ہو رہا ہے، خواہ شریعت میں پیدا ہو رہا ہے، خواہ وہ کلام میں پیدا ہو رہا ہے، اس فہم کو بالکل الگ رکھا جائے۔ یعنی یہاں زیر بحث یہ نہیں تھا کہ فہم کو اٹھا کے کہیں دریا برد کر دیا جائے، بالکل ٹھیک۔ جس طرح کہ اس زمانے میں بعض مفکرین اصرار کر رہے ہیں کہ دین کو فہم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فہم کا عمل تو ہوگا، انسان ہے، اور اس میں بھی ماہرین بھی پیدا ہوں گے اور عوام بھی موجود رہیں گے، عارف و عامی کا فرق بھی موجود رہے گا۔ تو فہم جیسے ہمارے ہاں پیدا ہوا اور جس طرح ایک پوری روایت میں تبدیل ہوا ہے، اس کو الگ کر کے دکھایا جائے، یعنی یہ بتا دیا جائے کہ یہ انسانی عمل ہے، اس میں انسان غور کر رہے ہیں۔ وہ اگر کوئی علم ترتیب دے رہے ہیں تو انسان دے رہے ہیں، وہ اگر کوئی نیا فن وجود میں لا رہے ہیں تو انسان وجود میں لا رہے ہیں، اور یہ وہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے دیا ہے۔ اس کو بھی سمجھنے کا عمل کرنا ہے، لیکن اس کے سمجھنے کے عمل کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوگی اس کو ہم نے الگ کر کے رکھنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں آپ کے ہاتھ میں قرآن مجید پکڑا ہوں تو یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ اس قرآن مجید کو میں مجرد پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یا اس میں نے کوئی ترجمہ کیا ہے یا تفسیر لکھی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے ہاں تفاسیر کو تفاسیری کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے، کبھی قرآن کی حیثیت سے پیش نہیں کیا جاتا۔ درحال ہے کہ ہر تفسیر میں پورا قرآن موجود ہوتا ہے، تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ قرآن کیا ہے، اس کو بالکل الگ سمجھ میں آنا چاہیے، الگ سامنے رہنا چاہیے، اس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو خلط ملط نہیں ہونا چاہیے، اور قرآن کی تفسیر سے جو چیز کسی بھی شخصیت کے فہم کی صورت میں سامنے آ رہی ہے اس کو بالکل الگ رہنا چاہیے۔ تو یہاں صرف یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھا جائے، الگ الگ متعین کیا جائے، الگ الگ بیان کیا جائے، الگ الگ پیش کیا جائے، اور ہمیشہ لوگوں کو متنبہ کیا جائے کہ یہ وہ دین کا حصہ ہے جو اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے ملا ہے، اور یہ انسانی فہم ہے، اس میں ہمارا یہ کنٹریبیوشن ہے، یا اس میں ہم فلاں چیز پہ یہ تنقید کرتے ہیں، فلاں چیز سے اختلاف کرتے ہیں، یا کبھی اگر پوری روایت کو بیان کرنا ہو تو جیسے میں نے ابھی اس کو بیان کر دیا ہے۔ تو اس نقطے میں انہوں نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ یہ کام نہایت دقت نظر کے ساتھ اس پچھلے 100 سال میں اس مدرسہ فکر کے علماء نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک، ظاہر ہے کہ یہ بھی انسانی کام ہے، اس پر بھی نقد و تبصرہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اب یہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ دکھائی جا سکتی ہیں، اور یہ ہمیشہ دکھائی جاتی رہنی چاہیے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اچھا خان صاحب، یہ جو پوری بات آپ نے بتائی ہے اس کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ کیٹیگرائزیشن صحیح اور درست ہونی چاہیے ہے، سچائی کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ ایک چیز کلام اللہ ہے، اس کو الگ جگہ پر آنا ہے، اس کو سمجھا ہے انسان نے تو وہ اس کا فہم ہے، اس فہم سے کوئی روایت ہوئی ہے تو اس کو الگ آنا چاہیے۔ جو انہوں نے لکھا کہ اس سے جو مفاسد پیدا ہوتے ہیں، وہ مفاسد کیا ہیں ان کو بھی ہم زیر بحث لاتے ہیں۔ ایک میں مثال لیتا ہوں عملی طور پہ، مثال طور پہ دین میں ایک بات آ گئی، قرآن مجید کے اندر نقل ہوئی کہ اگر اندیشہ ہے جنگ کے موقع پر، افراتفری ہے، آپا دھاپی ہے، تو تم نماز قصر کر سکتے ہو۔ اب دین کی ہدایت تو اتنی ہی ہے، اس کے بعد انسان نے اس ہدایت کو لیا اور اس کی حقیقت کو سمجھا اور اس کا اطلاق عام سفروں پر بھی کر دیا۔ اب اس کے بعد اس سے ایک روایت پیدا ہوئی اور انہوں نے جاننے کی کوشش کی کہ اللہ کے پیغمبر جب سفر میں نکلتے تھے تو کتنی دور جا کے انہوں نے کیا، تو کلومیٹر طے ہو گئے۔ تو آج جب ہم کسی کے پاس جا کر پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ دینی لحاظ سے اتنے کلومیٹر تم نکلو گے تو سفر ہوگا۔ تو آپ حضرات کا یہ مکتب فراہی کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بات تم کر رہے ہو اس کو دین کہہ کر مت بیان کرو، اس کو اپنا فہم کہہ کے بیان کرو اور دین کی حیثیت سے اس اصولی کو الگ سے پیش کرو۔ میں نے تو اس بات پر بھی اپنی کتابوں میں اصرار کیا ہے کہ اجتہاد کا لفظ بھی دونوں چیزوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ جی، یعنی اگر آپ اس روایت کو دیکھیں
جس روایت سے یہ اصطلاح وجود میں آئی ہے تو وہاں کیا ترتیب ہے. یعنی روایت یہ ہے کہ سیدنا معاذ کو جب یمن بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تو ان میں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک گفتگو ہوئی. اس روایت پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں ایک جگہ انقطاع ہے، لیکن ہمارے ہاں مسلمانوں نے بالعموم اس روایت کو قبول کیا ہے اور ہمارے علم میں یہ جگہ جگہ زیر بحث آتی ہے اور اصطلاح اسی سے پیدا ہوئی ہے. یعنی اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. چنانچہ دیکھیے کہ وہاں کیا گفتگو ہے جو نقل کی گئی ہے. گفتگو یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ تم جا رہے ہو، معاملات پیش آئیں گے، کیسے فیصلہ کرو گے؟ کیسے فیصلہ کرو گے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی عدالت لگے گی تو فیصلہ کیا کرنا ہے. عربی زبان میں یہ لفظ بہت جامع تعبیر ہے. یعنی خود اپنی ذات کے لیے کوئی رائے قائم کرنی ہے، افراد کے لیے کوئی رائے قائم کرنی ہے، تو یہ فیصلہ ہے. میں اپنے لیے بھی ایک فیصلہ کرتا ہوں. دو انسانوں کے درمیان کوئی قضیہ ہو گیا ہے، فیصلہ ہے. بحیثیت امیر کسی موقع پر کوئی حکم دینا ہے تو فیصلہ ہوگا نا پہلے. تو اس کو قرآن مجید ایک جامع تعبیر میں بیان کرتا ہے کہ ہم جب کسی کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرتے ہیں تو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں. یعنی آتینہ حکمم و علما. تو یہ حکمن کیا ہے؟ یہ اصل میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے. تو پوچھا گیا کہ اس طرح فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ میں قرآن کو دیکھوں گا. ہر مسلمان یہی کرے گا. اللہ کی کتاب منیر، اللہ کی ہدایت ہمارے پاس ہے تو سب سے پہلے اس کی طرف رجوع کریں گے. انہوں نے بھی یہی جواب دیا. اب اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا؟ سوال یہ کیا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تمہیں وہ بات قرآن میں نہیں ملی. یہ پیغمبر کی طرف سے یہ سوال بتا رہا ہے کہ ہوں گے ایسے کہ معاملات. قرآن مجید میں کچھ چیزیں اصول کی حیثیت سے زیر بحث آئی ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو اگرچہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں لیکن ان کی ابتدا قرآن سے نہیں ہوئی. تو ظاہر ہے کہ یہ سارے پہلو ملحوظ رکھ کر اگر کوئی آدمی اصرار کرے کہ ہر چیز میں قرآن سے نکالوں گا تو یہ کتنی غلط بات ہوگی. تو آپ نے پوچھا کہ اگر نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں پھر اللہ کے پیغمبر کی سنت کو دیکھوں گا. بالکل ٹھیک جواب دیا. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ایک بڑا حصہ ہے جس کو اپنی تقریر و تصویب اور اپنے قول و فعل سے سنت کی حیثیت سے جاری کیا ہے. میں نے بحث کر کے بتایا ہے کہ یہ بعض معاملات میں قرآن سے مقدم ہوتا ہے. یعنی یہ سنت پہلے جاری ہو چکی ہوتی ہے، پھر قرآن اس کا ذکر کرتا ہے. تمام عبادات کے معاملے میں کم و بیش یہی صورتحال ہے. تو انہوں نے یہ جواب دیا. اس کے بعد پھر سوال کیا اگر وہاں بھی نہ ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو زندگی کی ضرورت تو ہوں لیکن یہاں براہ راست زیر بحث نہ آئی ہوں. اسی کو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ دونوں خاموش ہوں، یعنی یہاں تمہیں نہ ملے، تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ اجتہد رائی ولا آلو جہدا. میں پھر اپنی رائے اور اپنی عقل سے کام لوں گا، اپنی طرف سے میں کوئی کمی نہیں کروں گا، یعنی غور کرنے میں، سمجھنے میں، اور جو بات مجھے عقلی طور پر سمجھ میں آئے گی میں اس کو اختیار کر لوں گا. تو یہاں انہوں نے جو لفظ بولا وہ تھا اجتہد رائی. یہ اجتہاد کی اصطلاح اس سے وجود میں آ گئی. ہمارے ہاں اجتہاد کا لفظ دونوں کے لیے بولا جانے لگا، یعنی فہم کے لیے بھی. جب ہم قرآن مجید کو مثال کے طور پر سمجھتے ہیں یا سنت کی کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو یہ سمجھنے کے عمل میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. ہم صحت کے ساتھ بھی کوئی بات سمجھ سکتے ہیں تو بالعموم یہ بات کہی جانے لگی کہ یہ بھی اجتہاد ہی کا عمل ہے. اسی طرح سے فقہ کا لفظ بھی اس کے لیے بھی استعمال ہوا کیونکہ دین میں تفقہ کے لیے بھی یہ لفظ بالکل موزوں تھا. تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ لفظ اجتہاد میں بھی دونوں چیزیں شامل ہو گئیں اور فقہ کے لفظ میں بھی دونوں چیزیں شامل ہو گئیں. ہمارے ہاں اصول فقہ کی آپ کوئی کتاب اٹھائیں تو اصل میں جو پہلے اس میں ابواب آتے ہیں وہ کیا ابواب ہیں؟ ان ابواب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ لسانیاتی مباحث کا کیا معاملہ ہوگا. یعنی لفظ کو اس کی وضع کے لحاظ سے کس طرح لیا جائے گا، لفظ جب کسی کلام کا جز بنے گا تو وہاں کس اعتبار سے لیا جائے گا، وہ کن کن پہلوؤں سے ہمارے سامنے آتا ہے. اس میں مثال کے طور پر خاص کیا ہے، عام کیا ہے، کنایہ کیا ہے، تصریح کیا ہے، مشترک کیا ہے، معول کیا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے زبان کی بحثیں آتی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اصول تفسیر. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ فقہ میں یعنی اصول فقہ میں جا کے اصل میں اصول تفسیر بیان ہو رہے ہیں.
یعنی وہاں پر جو 90% چیزیں ہیں وہ اصول تفسیر کی چیزیں ہیں۔ تو یہ ہوا کیا پھر؟ ہوا یہ کہ اجتہاد قرآن اور سنت کے فہم کے ساتھ جا کے مل گیا۔ فقہ کے لفظ کا اطلاق خود قرآن و سنت کے فہم پر بھی ہونے لگا، کیونکہ وہاں پر بھی تو سمجھنے کا عمل ہو رہا ہے، اور فقہ کے معنی سمجھنے کے ہیں، تو ہر چیز اس کے نتیجے میں خلط ملط ہو گئی۔ یعنی اب جب ایک لفظ اجتہاد بولا جاتا ہے تو جیسے ہی آپ یہ چاہتے ہیں بیان کرنا کہ یہ اجتہاد نہیں ہے میرا، یہ تو اصل میں نے اللہ کی کتاب سے سمجھا ہے، تو فوراً جواب میں آپ سے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی تو اجتہادی ہے۔ یعنی ایک لفظ تھا جس لفظ کو اگر صحیح جگہ پر رکھا جائے اور صحیح جگہ بولا جائے تو وہ ایک واضح تصور دے گا، تو ہم نے اس کو بالکل متعین کر دیا مدرسہ فراہی میں۔ اب یہ پورے تعین کے ساتھ دونوں لفظ الگ الگ جگہ بولے جاتے ہیں۔ جس وقت ہم کہتے ہیں یہ قرآن و سنت کا حکم ہے تو اس میں فہم کا لفظ بولتے ہیں، ہم نے اس کو ایسے سمجھا ہے، یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، وہاں سمجھنے کا عمل ہے۔ جس طرح کہ ہم اس کائنات کے بارے میں جب کوئی بات کرتے ہیں تو فہم و ادراک سے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہاں قرآن سمجھا ہے، یہاں ہم نے کسی سنت کو سمجھا ہے، یہ سمجھنے، وہاں اجتہاد کا لفظ نہیں بولیں گے تاکہ خلط مبس نہ پیدا ہو۔ لیکن جس وقت قرآن و سنت کو سمجھ لینے کے بعد اس کو زندگی سے متعلق کیا جاتا ہے تو وہاں بہت سے ایسے معاملات بھی پیدا ہو جاتے ہیں جن میں پھر ہم رائے قائم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے پیغمبر نے مثال کے طور پر ہمیں قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر کسی جگہ جنگ کی صورت پیدا ہو جائے، اطمینان کی کیفیت باقی نہ رہے، آپادھاپی کی صورت ہو، تو تم نماز میں یہ رخصت حاصل کر سکتے ہو۔ قرآن میں تو اتنی بات تھی۔ ہم نے جب اس کا اطلاق کیا تو ہم نے دیکھا کہ کیا یہ صرف جنگی کے لیے ہے، تو اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں، حقیقت۔ جب ہم اس سے آگے بڑھے تو معلوم ہوا کہ یہ کیا صورتحال ہوگی، تو اس میں سفر زیر بحث آ گیا۔ سفر زیر بحث آ گیا تو اب یہ طے کرنا پڑ گیا کہ اس میں کتنی منزلوں پر یا کتنے کوس پر یا کتنے میلوں پر ہوگا۔ بعض لوگوں کا رجحان اس جانب ہوا، بعض لوگوں نے خیال کیا کہ نہیں، اس کا تعلق سفر کی کیفیت سے رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے موجودہ زمانے میں سفر کی نوعیتیں تبدیل ہو گئیں، نہ وہ گھوڑے رہے اس طرح، نہ وہ خچر رہے اس طرح، اب جہازوں میں سفر کرتے ہیں۔ اب اس کا اطلاق کیسے ہوگا؟ تو یہ دیکھیے کہ جو بات قرآن میں تھی اس کا تعلق فہم سے تھا، ہم نے اس کو سمجھ لیا، وہ بات کسی علت پر یا کسی حقیقت پر مبنی تھی، وہ ریشنل ہم نے جانا، اب اس ریشنل کو ہم اپنی زندگی سے متعلق کرتے ہیں، نئے آنے والے حالات سے متعلق کرتے ہیں۔ یہ سارا عمل کیا ہے؟ اجتہاد۔ تو فہم کو اجتہاد سے الگ کر کے دکھا دیا جائے تاکہ ان میں خلط مبس نہ ہو۔ اصول تفسیر کو اصول فقہ سے الگ کر دیا جائے۔ یعنی آپ اصول فقہ کی جو ہمارے ہاں کی روایت میں کتابیں ہیں ان کو پڑھیں تو میں نے عرض کیا کہ اس کا ایک بڑا حصہ اصل میں اصول تفسیر کو بیان کرتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر آپ دیکھیں تو میں نے جب اصول و مبادی لکھے ہیں یا استاذ امام نے اس پر مبادی تدبر قرآن لکھا ہے، اس کو بھی ہم نے بالکل الگ کر دیا۔ یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے اصول یہ ہیں، سنت کی تعین کے اصول یہ ہیں۔ یہاں وہ اصول کس پہلو سے بیان کیے جا رہے ہیں؟ یہاں فہم کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ مجھے ایک دین کے طالب علم کی حیثیت سے اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے یا سنت کو سمجھنا ہے یا اسے متعین کرنا ہے۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سامنے آ گئی ہیں، اس میں آپ کی فقہ بھی ہے، آپ کا علم بھی ہے، آپ کی سیرت بھی ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے۔ تو سمجھنے کے اصول الگ ہو گئے، اور فقہ کے اصول پر آپ دیکھیے میں نے بالکل الگ سے لکھا ہے، یہ بتایا ہے کہ یہ پھر آگے اجتہاد کے اصول ہیں۔ فقہ کے اصول کیا ہیں؟ جو اصل میں اجتہاد کے اصول ہیں۔ تو کیا چیزیں ہوئی؟ یعنی وہ چیزیں جن کا تعلق فہم سے تھا وہ الگ ہو گئیں، جن کا تعلق فقہ سے تھا وہ الگ ہو گئیں، جن چیزوں کا تعلق فہم سے تھا وہ الگ ہو گئیں، جن کا تعلق اجتہاد سے وہ الگ ہو گئیں۔ تو فہم الگ ہو گیا، اصل دین الگ ہو گیا، قرآن و سنت متعین ہو کر الگ ہو گئے۔ ان کی انڈرسٹینڈنگ میں اگر کوئی اختلافات ہیں تو وہ تفسیر کی حیثیت سے زیر بحث آ جائیں گے یا سنت کی تعین کے باب میں زیر بحث آ جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی آپ انسانی فہم سے آگے بڑھ کر آپ اس دائرے میں داخل ہوں گے جہاں آپ کے پاس قرآن و سنت میں نصوص نہیں ہے، جس کو ہم اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ اس میں قرآن و سنت خاموش ہے، تو وہاں میں نے یا کسی اور شخص نے اجتہاد کرنا ہے، تو اس کو ہم نے اجتہادی کا عنوان دیا، اجتہادی کے تحت اس کو بیان کیا، اور اس کو اب ہم کہتے ہیں کہ یہ فقہ ہے۔ تو یہ وہ سارا عمل ہے جس کو وہاں انہوں نے واضح کرنے کی صحیح کی ہے۔ یعنی ان چیزوں کو لفظاً الگ کر دیا جائے، حقیقتاً الگ کر دیا جائے،
عنوان کی حیثیت سے الگ کر دیا جائے، ان کے لیے تعبیریں بالکل الگ کر دی جائیں تاکہ کوئی خلط مبس نہ ہو، لوگ یہ جان سکیں کہ جب ایک شخص ان کو یہ بتا رہا ہے کہ 9 میل پر قصر ہو جائے گی تو یہ اصل میں وہ اپنی اجتہادی رائے بیان کر رہا ہے، یہ دین اصل دین میں یہ چیز ایسے نہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، اور یہ جو بات مولانا عمار خان ناصر نے لکھی ہے کہ اس سے جو مفاسد پیدا ہوتے ہیں ان کا ازالہ، وہ مفاسد کیا پیدا ہوتے ہیں؟ مثلا یہ کہ ایک رائے آپ نے پیش کی ہے، وہ رائے مجھے میرے زمان و مکان کی رعایت سے بالکل بے بنیاد لگ رہی ہوگی، لیکن جب آپ اپنی رائے کو دین کہہ کر بیان کریں گے تو سب سے پہلے تو غامدی صاحب دین وضع کا خیز بن جائے گا نا، اس لیے کہ اگر وہ رائے میرے لیے ریلیونٹ نہیں ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ بھائی یہ اچھا ہے آپ کا اسلام کے یہاں سے 3 کلومیٹر دور جاؤ تو سفر ہے، اور دبئی اڑ کے چلے گئے ہیں وہاں پر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اس میں آپ لوگ اطلاق نہیں کرتے، تو اختلاف ہی نہیں ہو سکتا پھر، چونکہ آپ نے اپنے فہم کو خدا کی شریعت بنا کر پیش کر دیا، اور چونکہ وہ آپ کا فہم آپ کے زمان و مکان آپ کی رعایت سے تھا، اور اب اس پر کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ اسلام سمجھ کے تنقید کرتا ہے۔ ہماری تہذیبی روایت میں ایک زمانہ تھا کہ جب ہمیں اقتدار حاصل تھا، ہم دنیا پر حکومت کر رہے تھے، اس وقت یہ مسائل زیادہ اہم نہیں ہوئے، انہوں نے مفاسد کا لفظ اختیار کیا ہے۔ مفاسد تو علمی دنیا کے لحاظ سے دسیوں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے بڑا مفسدہ جو دور حاضر میں سامنے آیا وہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے کی ہماری ہی نسلوں نے دین کے بارے میں بہت سے شکوک شبہات پیدا کرنا شروع کر دی۔ دنیا میں دوسری تہذیبوں کا غلبہ ہو گیا، ان تہذیبوں کے زیر اثر خود ہماری اپنی اولاد اب دین کے معاملے میں 10 قسم کے اعتراضات پیش کرتی ہے، تو آپ کے لیے یہ مشکل پیدا ہو گئی کہ دین کو اس سے الگ کر کے دکھایا جائے۔ یعنی مجھے بارہا بڑی بڑی مجالس میں گھنٹوں یہ بتانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہ جو اوپر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے نیچے جو آپ نے قصہ پڑھا ہے اس قصے کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو اصل میں اسرائیلی روایت ہے، یا مثال کے طور پر وہ ایک داستان ہے جو کسی نے بیان کی ہے، یا ایک مفسر نے اپنے لحاظ سے اس واقعے کو اس سے متعلق کر کے بیان کر دیا ہے۔ ایسے ہی آپ یہ دیکھیے کہ اس سے جو الہاد ہے اس کو اتنا مواد میسر آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اسی کو دین کے طور پر پیش کرنا شروع کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، یعنی قرآن کی آیت میں اوپر وہ بات ہی نہیں ہوتی، قرآن مجید کی آیت پڑھ کے وہ بیان کر دیں گے، قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، خلق منہا زوجہا، اسی میں سے پھر اس کی بیوی کو پیدا کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں یہ لفظ کس معنی میں آیا ہے اس کو خود قرآن نے دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جنس سے پیدا کیا، یہ خود قرآن نے واضح کیا ہے، لیکن نیچے چونکہ ایک قصہ چل رہا ہے پسلی سے پیدا کرنے کا، وہ لکھ دیا گیا۔ وہ بائبل میں اب جس وقت ایک نوجوان جو آج کا نوجوان ہے وہ ایک تفسیر پڑھتا ہے اٹھا کے، تو اس کے خیال کے مطابق یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، چنانچہ سائنس کی بعض چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، نیچے کوئی ایسی بات لکھی ہوتی ہے جو اپنے زمانے کے علم کے لحاظ سے لوگوں نے لکھ دی، وہ قرآن کا بیان ہی سرے سے نہیں ہوتی۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے 7 بر اعظموں کی مٹی لی مثال کے طور پر، وہ ہر رنگ کی مٹی تھی، اس سے ایک پتلا بنایا، یہ بات قرآن میں کہیں لکھی ہوئی ہے؟ لیکن اگر یہی بات مثال کے طور پر آپ نے نیچے لکھ دی ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھنے والا آدمی یہ کہے گا کہ یہ غالباً قرآن کا بیان ہے یا یہ دین کا بیان ہے، اور پھر وہ اگر عربی تفسیر میں لکھی ہوئی ہے تو کوئی دوسری رائے قائم کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ تو اس وجہ سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کے اتنے زیادہ مفسدات ہیں کہ اس میں ہم اللہ کے دین کو سخت خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ دین کے معاملے میں یہ رویہ پیدا ہو گیا کہ یہ تو اصل میں قضاء کا معاملہ ہے، ہم عدالت میں بیٹھے ہیں، ہماری حیثیت ایک قاضی کی ہے، ہمارے ہاتھ میں درہ ہے، جو اختلاف کرے گا اس کی پیٹھ پر برسا دیں گے۔ اس وقت دین کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ اس کی دعوت، اس کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دین کی دعوت کی سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ دین کو آپ میرے آپ کے ابو حنیفہ کے اجتہاد سے الگ کریں، علم کلام کی بحثوں کو الگ کریں، اور اسی طریقے سے سارے تصوف کو الگ کریں، کر کے بتائیں یہ دین ہے۔ اب اس کے فہم کے معاملے میں ایک پوری تاریخ بنی ہے، انسانوں نے اس کو سمجھنے کا عمل کرنا تھا، انہوں نے بعض چیزوں کو قبول کر کے اس کے اندر داخل کر دیا ہے، بعض چیزوں میں اپنے فہم کو کسی دوسری چیز سے ملا دیا ہے۔ ہم اس سب کے بارے میں بحث کر سکتے ہیں، ہماری وہ بحث کہیں غزالی سے ہوگی، کہیں رازی سے ہوگی، کہیں صاحب کشاف سے ہوگی، کہیں اقبال سے ہوگی، کہیں سر سید سے ہوگی، یہ بحث انسانوں کے درمیان ہے اور ان کے فکر و فہم کے بارے میں ہے۔ اللہ کا دین یہ ہے اور وہ اس طرح بیان کیا گیا ہے، یہ ہے اصل میں وہ بنیادی بات۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں گے
تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے تو مفسدات گنے نہیں جا سکتے. انہی مفسدات سے اس وقت ہمیں سابقہ درپیش ہے، اور نئی نسلوں کو دین سمجھانے میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی ہے تو وہ یہی اختلاط ہے جو ہمارے بزرگوں نے پیدا کر دیا ہے. کوئی بری نیت سے نہیں پیدا کیا گیا، میں نے بتایا کہ کیسے پیدا ہوا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ فقہ کا لفظ بولتے ہی وہ فہم کا حصہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اجتہاد بھی ساتھ ملا ہوا ہے، اور پورے دین کی تصویر اس سے آتی ہے. میں اس کو کیسے الگ الگ کر کے بتاؤں؟ وہاں خالص انسانی عمل ہے، اور خالص انسانی عمل میں زمانہ، عرف، حالات، فرد کا اپنا ذوق، 10 چیزیں اثر انداز ہو گئی ہیں. ادھر صورتحال یہ ہے کہ فہم کی غلطی بھی اگر ہوئی ہے کسی جگہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ دیکھو قرآن کی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، سنت یہ ہے. تو دونوں کے اس فرق کو متعین کرنا، اس کو ممتاز کرنا، اس کو بالکل واضح کر دینا، اس کی پریزنٹیشن، اس کی پیشکش کو الگ الگ کر دینا، اس کے عنوانات کو الگ الگ کر دینا، یہ کام الحمدللہ ہم نے پوری طرح آخری درجے میں کر دیا ہے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا، اس میں ایک اور بہت اہم پہلو ہے جس پر میں مزید گفتگو کرنا چاہتا ہوں ہم صاحب سے. وہ پہلو یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جدید پڑھے لکھے فرد کو جب آپ دین پیش کرتے ہیں تو جو سب سے پہلا اعتراض، ابہام، تردد، اشکال اس کی جانب سے سامنے آتا ہے کہ بھئی کون سا دین؟ یہاں پر تو دیکھو ہر شخص اتنا اختلاف کر رہا ہے، اور اسی مقدمے کو الحاد بھی لے ہو سکتا ہے کہ اگر اچھا خدا کا دین ایک تھا تو یہ اتنی ساری باتیں، اتنے اختلافات کیوں آ جاتے ہیں؟ تو ہم صاحب یہ بات بھی 2 اور 2 4 کی طرح ہو جاتی ہے. جتنے اختلافات آج ہیں اس کو 1 لاکھ سے آپ ملٹیپلائی کر دیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جب آپ نے دین الگ کر دیا، دین کی انڈرسٹینڈنگ الگ کر دی، تو اب انڈرسٹینڈنگ کے اختلافات سے کسی کو متوحش نہیں ہونا چاہیے، کسی کو نہیں ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں تو انسان ہے، انسان تو انٹرپریٹ کریں گے اور وہ غلطی بھی کریں گے اور اختلاف بھی کریں گے. تو ہزاروں تعبیرات ہو جائیں دین کی تب بھی اس سے کوئی نہیں گھبرائے گا اگر اصل دین اور تعبیر کو الگ کر دیا جائے. یہ نہ صرف یہ کہ گھبرائے گا نہیں، بلکہ اس کی اپنی نشو و نما بھی صحیح خطوط پر ہوگی. اس وقت دیکھیں ہمارے دین نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو نسلاً بعد نسلاً دین کو مانتے چلے آ رہے ہیں. میں آپ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے لیے تو دین ایک روایت کی حیثیت رکھتا ہے، ہم اس کے اندر کھڑے ہیں. یعنی یہاں اگر کسی شخص کے ذہن میں تردد پیدا ہوگا تو وہ 10 مرتبہ سوچے گا، پھر باہر نکلے گا. نکلے ہیں لوگ بہت سے اس زمانے میں، تو اکثر لوگ ہیں ان کے نام ہی مسلمانوں والے رہ گئے ہوئے ہیں، اصلاً اگر ان سے بات کریں تو وہ الحاد کے علم بردار ہیں. لیکن آپ ذرا یہ دیکھیے کہ دین نے ہمیں جو ہدایت دی کہ تمہیں غیر مسلموں کو جو نہیں مانتے یہ دعوت پہنچانی ہے، اس لیے کہ یہ تو عالمگیر دعوت ہے، قیامت تک کے لیے انسانوں کو اللہ کی ہدایت پہنچنی ہے. تو وہاں ترتیب کیا ہے؟ وہاں یہ بیان کیا گیا کہ جاؤ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، تم ان کو قرآن دے دو. تو قرآن مجید ہم دے دیں گے، اس میں بھی انسان ایک حد تک داخل ہوگا، ترجمہ کرے گا، کہ ترجمہ کرے گا اس کا، لیکن کم سے کم مداخلت ہوئی. ٹھیک، ترجمہ ہم نے دے دیا کسی کو، وہ پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد وہ دین کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جب متوجہ ہوتا ہے تو اب وہ آپ کے پاس کوئی سوال لے کے آتا ہے. اس موقع پر اگر وہ اس کا سوال ہے تو آپ اس کو بتا دیں کہ اس سوال کا میرے نزدیک جواب یہ ہے، اس میں کچھ اختلافات بھی موجود ہیں. تو اس کے نتیجے میں اس کی انڈرسٹینڈنگ کا عمل شروع ہو جائے گا. لیکن اگر آپ پہلے ہی مرحلے میں اس پورے ملغوبے کو لے کر چلے گئے ہیں تو آپ بھاور نہیں کر سکتے کہ اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا بیچارے کے ساتھ. یعنی اسی کے لیے سب سے پہلا فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو وہ دین میں آئے گا تو اس کے بعد پھر اس کا اپنا انتخاب ہے، وہ جس تعبیر کو، جس نقطہ نظر کو چاہے گا قبول کر لے گا. لیکن آپ کا کام بہت آسان ہو گیا کہ آپ کو اللہ کی کتاب پہنچانی ہے. اللہ کی کتاب اس کو گرفت میں لے لے گی تو وہ ایمان کی طرف آ جائے گا، نہیں گرفت میں لے گی تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. تو ہمارے دین میں چیزوں کو الگ الگ رکھنا یہ ناگزیر تھا، ضروری تھا، بلکہ اس معاملے میں ہمیشہ نگرانی کرتے رہنا چاہیے کہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں نہیں. اس کو جب بیان کیا جاتا ہے تو بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ گویا فہم کو اٹھا کے سمندر میں پھینکنا ہے. جی نہیں، ایسا نہیں، وہ فہم بڑی نعمت ہے. فہم ہی سے اصل میں لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے، اور ہماری علمی روایت بہت قابل قدر روایت ہے. اس کو ہم اپنی متاع عزیز سمجھتے ہیں. وہ ہمارے جلیل القدر اہل علم کی قائم کردہ روایت ہے. وہ روایت قائم ہوئی ہے تو ہمارے لیے بھی سوچنے، غور کرنے کے مواقع پیدا ہوئے ہیں. اس کو انسانی عمل کی حیثیت سے زیر بحث آنا چاہیے. وہ آئے گی لیکن الگ عنوان کے تحت، الگ رکھے ہوئے، بالکل متعین، بالکل ممتاز. نقطہ بالکل واضح ہوا. اچھا ہم صاحب، یہ مکتب فراہی میں ایک اور
اصطلاح سننے کو ملی جو کہ پہلی دفعہ اس طرح سے سامنے آتی ہے، میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس کا تعلق بھی اسی پہلے نقطے سے کہ اصل دین اور اس کے بعد اس کی جو فروعات ہیں یا اس سے پیدا ہونے والا جو عمل ہے اس کو الگ کیا جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے اس دین پر عمل کیا تو اس سے ایک نمونہ، ایک مثل ہمارے لیے سامنے آتی ہے، اور جو شریعت ان کو دی گئی اس پر جب وہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو اس سے فقہ النبی وجود میں آتی ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا ایک قرآن مجید ہے، شریعت اس کی اپنی فقہ ہے، اس کے اپنے تفصیلات ہیں، وہ الگ جگہ پر ہیں، پھر پیغمبر ہے اور پیغمبر اس پر عمل کرتا ہے، اس کی فقہ کو آپ نے الگ کر دیا، اور پھر تیسرے درجے میں عام انسان ہے اور ان کی فقہ پھر الگ ہے۔ تو یہ فقہ النبی کی کیٹیگرائزیشن بھی کیا اسی مقصد کے تحت ہوئی؟ اسی مقصد کے تحت، یعنی یہاں پر بھی دیکھیے وہی ہوا، سنت ہے مثال کے طور پر، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جو اعمال جاری کیے، دین کی حیثیت سے میں نے عرض کیا کہ وہ تمام اعمال اصل دین ہے، وہ قرآن کے امتثال امر میں جاری کیے گئے ہیں۔ وہ ہمارے ہاں نماز ہے، روزہ ہے، میں نے اس کی پوری فہرست ترتیب دے دی ہے، یہ سنت ہے۔ اس کے ساتھ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت پر عمل کیا، اس سنت پر جو آپ نے دی عمل کیا، اس عمل سے کچھ کیفیات وجود میں آئیں، کچھ مختارات وجود میں آئے، لوگوں نے دونوں پر لفظ سنت کا اطلاق کر دیا۔ تو وہاں بھی یہی ہوا، یعنی میں نے سنت کیا ہے اس پر بحث کرتے ہوئے ابن عبد البر کا ایک اقتباس آپ کو پڑھ کے سنایا تھا۔ جی، ان کو کیا مسئلہ پیش آیا، وہ ہمارے علم کی ایک نمائندہ شخصیت ہے، پوری روایت کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں یہ بتایا کہ سنت کیا ہے۔ تو دیکھیے پہلا جملہ کیا گیا کہ سنت تنقسم و قسمین، دو حصوں میں تقسیم، دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اب اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ وہی سنت ہے جس کو میں نے بیان کیا ہے، یعنی اس کے لیے سنت کا لفظی موضوع ہے۔ جب دوسرے حصے پر بھی لفظ سنت بولا گیا تو وہی چیز پیدا ہو گئی جو میں نے ابھی بتائی، یعنی دونوں حصوں پر فقہ کا لفظ بول دیا گیا، دونوں کے فہم کے پروسیس پر اجتہاد کا لفظ بول دیا گیا، تو ایک چیز دوسرے سے ممتاز نہیں رہی۔ یہاں بھی وہی ہوا۔ تو میں بار بار اصرار کر رہا ہوں کہ اس دوسرے حصے کے لیے ہم لفظ سنت نہیں بولیں گے، اس کے لیے دو الفاظ میں نے تجویز کیے، تفہیم و تبیین کہیں گے اس کو، اسوہ حسنہ کہیں گے اس کو، کیونکہ اس میں چیزیں ہی دو ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی جاری کردہ سنت کو سمجھا رہے ہیں، یہ تفہیم و تبیین ہے۔ اپنے ہی دیے ہوئے قرآن کی کسی بات کی وضاحت کر رہے ہیں، یہ تفہیم و تبیین ہے۔ اپنی ہی دی ہوئی کسی سنت پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، اس سے آپ کا ایک نمونہ سامنے آ رہا ہے۔ یعنی دیکھیے نا، نماز تو ہم سب کو معلوم ہے، لیکن میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا، آپ کھڑے ہوئے، امام غزالی کھڑے ہوئے، تو جب ایک عالم کو ہم نے نماز پڑھتے دیکھے تو نماز کا ایک نمونہ ہمارے سامنے آیا، وہ کھڑے کیسے ہوئے، انہوں نے کن چیزوں کا اہتمام کیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے انتخاب کا حق دیا ہے وہاں انہوں نے کس چیز کا انتخاب کیا، جو کام وہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں ان میں کیا چیزیں کیں۔ تو یہ اب امام غزالی کا اسوہ سامنے آ گیا، ایسے ہی پیغمبر کا اسوہ ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی دیکھیے ہم نے اپنے پورے ڈسکورس میں بالکل الگ الگ کر دیا۔ یعنی دین میں جب حکم بیان ہو رہے ہیں تو شریعت، الکتاب، جو خود اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ اصطلاحات ہیں، اور اگر آپ فقہ بیان کر رہے ہیں تو فقہ النبی، اگر آپ علماء کی فقہ بیان کر رہے ہیں تو علماء کی فقہ، میری فقہ، آپ کی فقہ، احناف کی فقہ، شوافی کی فقہ، تو یہ بالکل الگ کر دیے۔ اور چونکہ اس فقہ میں بھی چیزیں ملی جلی ہیں تو اس کے اتنے حصے کو ہم ادھر زیر بحث لاتے ہیں جہاں پہ فقہ و اجتہاد زیر بحث ہے، اور جہاں پر انڈرسٹینڈنگ کے معاملات ہیں وہاں ظاہر بات ہے قرآن کی تفسیر ہے تو قرآن کے بارے میں تفسیر کی بحث کریں گے، اور اگر کوئی اور بحث ہے تو اسی لحاظ سے کی جائے گی۔ تو ایک ایک چیز کو بالکل پکڑ کر الگ کر دینا یہاں تک کہ وہ بالکل ٹھیک ترتیب میں آ جائے اور ان کے عنوانات بھی ممیز ہو جائیں، یہ ایک بڑا بنیادی کام ہے جو مدرسہ فراہی میں اب تک ہوا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ جو کیٹیگرائزیشن کا کام ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ اس کام کی نفی ہو گئی ہے، اس کو صحیح جگہ پر پلیس کر دیا گیا ہے، اور پلیسمنٹ کے بعد اتفاق اختلاف کا حق لوگوں کے پاس برقرار ہے۔ مکتب فراہی کے جو مجموعی فکری حاصلات ہیں، اثرات ہیں، اور روایتی دینی فکر کے تقابل میں جو کیوریوسٹیز تھیں، جو الجھنیں تھیں، جو ایسے گھپلے تھے جس سے اصل دین اور لوگوں کا فہم گڑبڑ ہو جاتا تھا، اس کو الگ کیا گیا ہے۔ جو پہلا نقطہ تھا وہ آج زیر بحث آیا کہ پیغمبر کی دیے ہوئے دین اور اس پر مترتب ہونے والے علوم و افکار کے مابین امتیاز، اور نتیجہ تن دینی
روایت کے مقام پر اس کو فائز کرنے کے جو مفاسد تھے ان کا ازالہ کیا گیا۔ مولانا عمار خان ناصر کے 5 فکری حاصلات، برسوں کی ان کی محنت کی روشنی میں فکر فراہی کے بارے میں ان کے تبصرے کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔